بسم الله الرحمن الرحيم. إيمانا صدقا ولسانا وقلبا بسم الله الرحمن الرحيم. ورزقا واسعا وأجرا متقبلا. يا الله خدایا التي يشفع وما خلفه الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي الأعلى. صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الله أكبر. سبحان الله أكبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نسألك اللهم يا حميد بحق محمد صلى الله عليه وسلم يا عالم يا فاطر بحق فاطمة سلام الله عليها يا محسن بحق الحسن ويا قديم الأحسان بحق الحسين ويا تسعة المعصومين من ذرية الحسين عليه السلام خدايا باره العسل النفو يا مؤمن جدا وحاجت جد روا شد يا الله خدا وندا يا مؤمن مريض بستر علالتك فاغسلنا بحق بمار كربلاء إمام زين العابدين الشفا شد يا الله خدا وندا شد عليك نحن تشير حفظ أمان يا الله خدا وندا بار العسل النفو أي باك پروردگارا یہ امتحان الفصیت مومن مومنات دنیا یہ امتحان غرق سوسیت اے پاک پروردگارا یہ امتحان پہ امن یا آرام و راحت نیم بمیر توفیق نصیب شد جو یا اللہ خدا وندہ دی مرسی شتانا تمام مومن مومنات بنیرا حفظ امان جو یا اللہ خدا وندہ میدین بنیانو ہردن و باپ و نفسید اے پاک پروردگارا بحق شاردہ معصومین دن و بانیل بنیان رفع دفصل امن و سنتی و شانتی برقرار شاید پہ توفیق نصیب بچو یا اللہ خدا وندہ باری العاصق نقو میں تمام عتبات علیہ حفظ امان یا اللہ خدا وندہ خصوصا بیت المقدس فلسطین مومن مومنات بغیر پیرو شد جو یا اللہ خدا وندہ امریکہ و اسرائیل ذلیل و خار گچ گیا اللہ کون شر گن کنتی طرف لنقص گچ گیا اللہ خدا وندہ قبل اول مسلمان گسمے کا آزاد سن سے مسلمان بند قبل اول نماز بائی کی توفیق نصیب گچ گیا اللہ خدا وندہ بار نازک النقو محمد وآل محمد توسل لکلی رباق بیان بابت ابا امام الزمان بحمد یوسف ظهور سوسة الإنسان يقوم النعيم لم نتوير بتوفيق نصيب يا الله يا الله مقام معظم رحمري
حیات عظام علماء کلّا حرب زند حوادث جدہ مستر سے جو یا اللہ خدا اللہ بارنا سکندف و مملکت تشہیر زبان جو یا اللہ فرسم اسلام بلند بچ گیا اللہ فرسم کبر نکات کفر نفاق سر نگان بچ گیا اللہ شیخ زین العابدین صدر علماء کمیٹی لیہ لداخ۔ شیخ صاحب، آج کا دن جو ہے وہ ان کی جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری دن ایک بڑی جلوس کی شکل میں ایک احتجاج ہوتے تھے کہ یوم قدس کے بارے میں۔ تو ابھی پینڈیمک کی وجہ سے شیخ صاحب آپ لوگوں کو کیا اس مبارک دن پہ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من العان الى لقاء یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ بے شک ہم سبھی اس بات سے آیا ہیں کہ آج کا دن عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا دن تھا۔ اس دن مخصوص کیا تھا قائد اور رہنما امام خامنئی علیہ الرحمہ نے۔ امام خمینی جب سرزمین ایران میں اسلامی حکومت تشکیل دی تو انہوں نے سب سے پہلے اس ماہ مبارک کی آخری جمعہ کو یوم القدس سے مختص کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، مسلمانوں کا قبلہ اول آج ظالموں کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اس کی آزادی کے لیے تمام مسلمان ایک آواز ہو کر، ایک جٹ کر، مل کر آیہ شریفہ کو مصداق بنا کر کہ مسلمانوں آپس میں اتحاد ہو جاؤ اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، کیونکہ انسان جب تفرقہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو ظالم ہمارے اوپر مسلط ہوں گے۔ اگر انسان مسلمان ایک جگہ جمع ہوں گے، جمع ہو کر کسی چیز کے بارے میں بھی آواز اٹھائیں تو وہ آواز جو ہے انتہا تک پہنچ جائیں گے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 1979 میں اس وقت یہ پیغام دیا، اور اس وقت مخصوص ایران تک محدود تھی یوم القدس کی جو جلوس جو ہیں، لیکن آج اس امام کی آواز کو انسانوں نے جب اپنا ضمیر بیدار ہوا انسانوں کی، تو ہر انسان نے لبیک کہا، کیونکہ قدس مسلمانوں سے مختص نہیں بلکہ انسانیت سے مختص ہے، غیرت سے مختص ہے۔ اب جس انسان میں غیرت ہے وہ کبھی ظالم کی ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ جب انسان کی انسانیت جاگ جائے تو وہ ظلم کے آگے آواز اٹھائیں گے، اور آج دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس ظلم کے آگے فقط مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان آواز اٹھاتے ہیں۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ ظلم اور مظلوم عوام اس وقت اگر دنیا کی کسی کونے میں ہیں تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، کیونکہ وہاں دیکھیے نماز پڑھنے کی محدود اجازت دی جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا حق ہے وہاں نماز پڑھنے کا، لیکن یہودیوں نے وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دن مسلمانوں کے لیے ایک اہم دن ہے۔
آج کے دن پورے عالم میں، پورے دنیا میں جہاں انسانیت کی ضمیر جگی ہوئی ہے، جہاں انسان کی غیرت جگی ہوئی ہے، وہاں جو ہے فلسطین کی عوام کے ساتھ یکجہتی کا پیغام دے کر لوگ نماز جمعہ کے بعد ماہ رمضان میں حالت روزہ میں سڑکوں پر نظر آنے لگتے تھے. لیکن آج دنیا کا ماحول بدل گیا. خداوند عالم کی امتحان ہمارے اوپر نازل ہوئی اور آج دنیا نے اس کو کووڈ-19 کی نام سے مشہور و معروف کیا. تو اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے ان محققین نے، ان ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ 3 چیزوں کے اوپر لازمی ہے انسان کو اس وبا سے بچنا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ماسک لگانا، جب باہر انسان جائے جلسہ عام میں، لوگوں کے ساتھ ایک جڑ کر مل ملاپ کے نہیں رہنا اور ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہنا. اور یہ پاکیزگی یہ مسلمانوں کا پہلے سے ہی پیغام تھا. اسلام نے پہلے پیغام دیا اگر انسان کو بچانا ہے تو پاکیزگی. النظافت من الایمان، ایمان کا جز ہے نظافت، پاکیزگی یعنی ہمیشہ ہاتھ دھوتے رہنا. اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کے دن کے بارے میں یہ پیغام مسلمانوں کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دینا چاہوں گا کہ آج اگر آپ کی ضمیر جاگی ہے، آپ میں غیرت ہے، آپ میں انسانیت ہے، تو آج مظلوم فلسطین کے بارے میں دعا کیجیے. کیونکہ ہم جلوس تو نہیں کر سکتے ہیں پینڈیمک کی وجہ سے، اور ہمیں یہ واجب بھی ہے کہ اس پینڈیمک کی جو ہے قوانین پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب بنتا ہے. جیسے ہمارے لیے نماز واجب ہے، اسی طرح اس پینڈیمک کے قاعدہ قانون پر عمل کرنا بھی ہمیں واجب ہے. لہٰذا ہم نے افطاری ختم کیا، ہم نے نماز ختم کیا، ہم نے جگہ جگہ جمع ہونا ختم کیا. تو اس بات پر ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے. آج ہمارا رہبر، ہمارا قائد، ہمارے رہنما امام خامنئی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں قبلہ اول کے لیے آج سڑکوں پر نہ آ سکے تو آپ لوگ کم از کم نماز کے بعد دعا کیجئے، کیونکہ جو دعا جو ہے انسان کی اصلی سلاح ہے، یعنی ہتھیار ہے. دعا سلاح المومن. تو ہمیں ماہ رمضان کے آخری بچی ہوئی شبوں میں دعا کرنا بہت ضروری ہے قبلہ اول کی آزادی کے لیے. اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے رہبر نے فرمایا کہ 25 سال کے بعد یہ جو ہے قبلہ اول آزاد ہوگا اور ہم جوانوں کو ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گا اور ہمیں یہ توفیق ہوگی کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھیں گے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب ہمارے رہبر نے کہا تو یقیناً ہو کے رہے گا، یہودی نیست و نابود ہو جائے گا اور فلسطین آزاد ہوں گے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع پر تمام مسلمان ماہ رمضان کی افطاری کے وقت، سحری کے وقت فلسطین کی مظلومیت کی مشکل کشائی کے لیے دعا کرے، ان کی پیروزی کے لیے. اور تمام دنیا میں جہاں بھی انسانیت مظلومیت میں، ان کی مظلومیت کو ظالم کے چنگل سے نکلنے کے لیے دعا کیجیے. اور خاص کر اس پینڈیمک سے انسانیت نکلنے کے لیے، اس وبا سے، اس بیماری سے جو اس وقت خاص کر ہمارے ہندوستان اس وقت بہت مشکلوں میں گزر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ہندو ہے، سکھ ہے، بودھ ہے، کرسچن ہے، بلکہ ہمیں انسانیت کے ناطے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکے اس کو قربانی دینا چاہیے. لہٰذا ہمیں اس وقت ضروری ہے کہ اس وبا سے نکلنے کے لیے دعا کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. باقی جو ڈاکٹر ان کے لیے دعا کیجیے کیونکہ یہ لوگ کتنا کام کرتے ہیں اور اس پینڈیمک کو ختم کرنے کے لیے جتنے بھی محکمے ہیں وہ کتنا کام مشغولیت میں، مصروفیت میں، ہر عنوان سے کمک کرتے ہیں کہ اس پینڈیمک سے ہم نکل آئے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پینڈیمک سے نکلنے کے لیے دعا کریں، اپنے رب سے اور خداوند عالم سے اور پروردگار سے، پنجتان شیعان علی ابن ابی طالب سے گزارش ہے، پنجتان پاک اور ائمہ ادھار توسل کر کے دعا کیجیے اور خداوند عالم سے یہ مانگے
اے پاک پروردگارہ جو امن و سکون اس سے پہلے 2 سال پہلے ہمارے درمیان تھی وہی امن و سکون دوبارہ ہمارے درمیان واپس آئے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرام و سکون کی زندگی بسر کرے. خاص کر ہمارے شہر لیہ میں جو اس وقت اس کورونا میں مبتلا مریض بیمارستان میں ہیں ان کو علاج کی ضرورت ہے. علاج تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بھی ایک علاج ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اے پروردگارہ ہمارے ان مریضوں کو بحق حضرت زہرا بحق امام زین العابدین شفا عاجل نصیب کرے. اور میں تمام مومنین کو ایک بار پھر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج بیت المقدس اور مظلوم عوام جہاں بھی ہو جس دنیا کے کونے میں ان کی مظلومیت کو ختم کرنے اور ظالم کی نست نابود کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ خداوند عالم ہماری یہ دعا قبول کریں گے. ایک دن ہم سب کو پیروز نصیب ہوں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.